کا نام ہمیں اس نے دیا پر آپ سن رہے ہیں ایس آر اسی سے میڈیا آر کی کے ذریعے جانب اسی سے آر کے ذریعے یہی ہم کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سا؟ محمد رشید بول رہا ہوں، کہاں سے؟ سیتا پور سے بول رہا ہوں۔ یہ ایک شرائط نامہ آیا ہوا تھا اچھا تقرری کے تعلق سے، جی جی۔ تو کیا مطلب آپ کی جانب سے یہ نکلا ہے، آپ کی کمیٹی کی جانب سے؟ ہاں، وہ کمیٹی طے کرتی ہے کہ کچھ انہوں نے ایسی شرائط لکھی ہیں جس کے اندر اپن دونوں ایک دوسرے کے تھوڑا سا بیٹھ کے سمجھ لیں گے کہ کیا جی کرنا جی ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے یہ شرائط ضروری ہے نا؟ جی ہاں، وہ تو بھائی ایک دوسرے کو سمجھانے سمجھنے کے لیے ہم نے لکھ کے بھیجی نا اس کو کہ بھائی آپ اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے جاننے پھر دیکھ لیں گے۔ مطلب آپ اس سے کلی طور پر متفق ہیں؟ یہ جو شرائط وغیرہ ہیں اس سے بالکل متفق ہیں آپ؟ ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل انشاءاللہ۔ اگر کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے یہ شرائط ضروری ہے نا؟ جی ہاں۔ تو اتنے ہائی فائی جو آپ نے شرائط لگائے ہیں تو اس کے حساب سے تنخواہ بھی تو آپ کو رکھنی چاہیے۔ جی تنخواہ کتنی دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اس میں تنخواہ کا لکھا ہوا ہے منصب امامت کے لیے آپ نے 10,000 تنخواہ رکھی ہے، جی ہاں، 10,000 رکھی جی۔ اور آپ نے اتنی قیودات لگائی ہیں کہ اگر کسی مدرسے میں پڑھانا چاہے، کسی مکتب میں پڑھانا چاہے، کسی جامعات میں پڑھانا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ جی ہوتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے آدمی، مدرسے میں بھی جاتا ہے۔ کیسے ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ آپ لوگ آج کل امت کیوں پریشان ہے؟ علماء کیوں اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں نے امام کو غلام سمجھ لیا ہے۔ جی انتہائی شرم کی بات ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وضو کے فرائض آپ کو یاد ہیں؟ بتائیے حاجی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ وضو کے فرائض جانتے ہیں؟ جی ہاں فرمائیں کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، میں تو جاہل ہوں اور آپ ہیں عالم۔ نہیں، اگر آپ جاہل ہیں تو پھر آپ اس طرح کے شرائط امام کے لیے، ایک وضو جو سب سے اہم چیز ہے اس کے فرائض آپ کو نہیں معلوم، اور آپ اپنے امام کو بالکل ایسا چاہ رہے ہیں جیسے صحابی ہو وہ۔ آپ کو ایک وضو کے فرائض نہیں معلوم اور آپ بات کر رہے ہیں ایسے امام کی؟ آپ جیسے مقتدی کا امام ایسا ہو؟ ارے شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ آپ صدر ہیں کمیٹی کے؟ نہیں، میں صدر نہیں ہوں، میں تو خالی ممبر ہوں۔ آپ خالی ممبر ہیں تو آپ اپنی بات رکھ نہیں سکتے وہاں پہ؟ کیسے آپ ان شرائط پہ متفق ہو گئے یہ بتائیے؟ تو یہ طرز کرو، آپ سے آپ تو بولتی ہے نہیں، آپ کو لگا کہ یہ شرائط صحیح ہے اور پھر اتنے شرائط کے ساتھ 10,000 روپیے صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے غلط ہو سر۔ ہو سکتا ہے نہیں بھائی، آپ خود اپنی عقل سے سوچو۔ جو بندہ اتنی قیودات کے ساتھ رہے، جو بندہ صرف آپ کی مسجد میں قید رہے، وہ بندہ باہر نکل کے کسی مکتب میں پڑھا نہیں سکتا، اس کے لیے صرف 10,000 روپے آپ دو گے اس دور کے اندر؟ یا تو اس کو اجازت دو کہیں اور پڑھانے کی، کہیں اور جانے کی، کہیں اور کام کرنے کی۔ نہ ہی وہ کسی تنظیم کا حصہ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی طرح کی کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ ہی اپنا عقیدہ بیان کر سکتا ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کہو گے؟ اجی مولوی صاحب بات سنیے آپ جی، یہ تو جب سامنے بیٹھ کے آدمی کہہ سکتا ہے نا، جیسے آپ اس سے کہہ رہے ہیں آپ نے برابر لکھ دیا ہے۔ دیکھیے میں اس چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کا نمبر بھی ساتھ ساتھ ہے، وائرل ہو رہا ہے آپ کا نمبر اس خط کے ساتھ، اس تحریر کے ساتھ آپ کا نمبر وائرل ہو رہا ہے، اور اگر علماء کے درمیان آپ کا نمبر پہنچا، آپ کی باتیں پہنچی، پھر کیا تاثر لیں گے وہ آپ سے؟ آپ ہی جیسے لوگوں نے تو بدنام کر رکھا ہے مسلمانوں کو۔ آخر کہاں پہنچ گئی امت؟ سوچو اس بات کو۔ آج کل جاہل لوگ علماء کو سمجھا رہے ہیں، بتاؤ۔ آپ جیسے متولیان ایسے حاکم بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے امام کو خرید لیا ہو۔ بھائی آپ امام چاہتے ہو غلام چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ۔ آپ بولے جائیے آپ۔ ارے آپ کو شرم ہی نہیں آ رہی تو پھر بولنا ہی بیکار ہے۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہونے کے باوجود ان سب باتوں پہ متفق ہو گئے۔
जब तो आपके सामने जबान नहीं खोलेंगे कि आप बोल रहे हो तो खामोश हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर एहसास है तो फिर आपको मुत्तफिक नहीं होना चाहिए था इन बातों से। आपको कहना चाहिए कि भाई अगर आप अपने इतने शराइत के साथ इमाम रख रहे हो तो कम से कम उसको तनख्वाह भी ऐसी दो कि उसे बाहर की ज़रूरत ही ना पड़े कहीं जाने की। आपको इस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए ना, इमामों के भी बच्चे होते हैं। मुझे कोई इमामत का शौक नहीं है, मैं तो अभी तालीमी सिलसिला अपना शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ये कुल्ली तौर पे मुत्तफिक हैं या फिर सिर्फ फेक नंबर आपका चलाया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपसे ये मालूम किया था कि आप इससे मुत्तफिक हैं। आपने कहा जी। तो भाई इस तरह की शराइत लगा के क्यों आप लोग अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करना चाह रहे हो? अल्लाह के वास्ते इस तरह के शराइत से बाज आओ। इसने भी ये हमारा आपको व्हाट्सएप दिया है ना, ये हमारे साथ जुल्म कर रहा है और ये कमेटी के अंदर बिगाड़ लाने के लिए लोगों की शरारत है। ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो आप बताएं ना क्या है मसला, असल बताएं आप। मसला तो जब ही होगा जब आप आके बैठेंगे, बात सामने रखेंगे, ऐसे थोड़ी। क्यों भाई, ये जो शराइत लिखे गए हैं आपने इनको पढ़ा है? किसके साइन है इसके ऊपर? ये बताइए किसके साइन है? ये बाकायदा एक तहरीर नामा है जिसके ऊपर शराइत नामा लिखा हुआ तकर्रुरी के लिए, इमाम के लिए, और वो तमाम तर शराइत लिखे हुए हैं 13। उन 13 शराइत पे ये 13 शराइत में कोई अब कोई बीच के अंदर कोई शरारत करेगा तो हम क्या करेंगे इसका? अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि हमने कोई देखी नहीं। अब हमने जब शुरू में पढ़ के सुनाया था। अच्छा हाजी साहब मेरी बात सुनेंगे। शुरू में मैंने जब आपसे कहा था कि ये शराइत हैं इमाम के लिए, ये शराइत है, तो आपने इमाम के लिए तो आपसे सुनना पड़ेगा। मस्जिद हादा के मनसब इमामत के लिए तकर्री इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए ज़रूरी, 1 माह के लिए आरज़ी तौर पर की जाएगी। यानी कि आरज़ी तौर पर 1 माह के लिए आप रखेंगे, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे कि रखना है या नहीं रखना है। पहली शर्त ये है। तो इस तरह की शराइत आपके दरमियान आई है हाजी साहब? मैं कमेटी के नंबर आपके पास है, आप मैं सदर साहब से बात करा दूंगा, आप बात कर लेना। हाँ बिल्कुल, आप सदर साहब का नंबर दें। इस तरह की शराइत से उम्मत में बिगाड़ पैदा होता है भाई साहब। ठीक है सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और सही समझ अदा फरमाए।